ڈاکٹر صاحب، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کی تربیت اور نسب کے بارے میں بیان فرمائیں۔ امام حسن پاک کی ولادت کے حوالے سے جو قول ملتا ہے 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ بہت سی نسبتیں امام پاک کو حاصل ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آل رسول میں زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا۔ آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں کیا کچھ بیان فرمایا؟ شبیہ تصویر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً بھی ہیں، باطناً بھی ہیں۔ آپ کے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، اطوار میں، لب و لہجے میں، آپ کے حسن و جمال میں، یوں سمجھیے کہ عکس جمال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر ہم آپ کو سید الاسقیاء، آپ کی سخا کی بات کریں تو آپ کی کیا کہنے؟ آپ کے متعلق ملتا ہے 2 بار، ایک روایت میں 3 بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک جوتے کا تسمہ تک گھر نہیں رکھا، سب راہ خدا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صوفیزم میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی دل محبت اور عقیدت کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ آپ کا نام اپنے ہو یا غیر ہو، آپ کا نام محبت سے لیتے ہیں، آپ کا نام عقیدت سے لیتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخص نواسہ رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے جگر کا ٹکڑا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی تربیت بیت نبوی میں ہوئی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا، امت کے لیے سردار قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ میرا بیٹا اتنا عظیم ہے کہ یہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا کر ان میں صلح فرمائے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا امت کو جوڑنے کا کام کرے گا، نہ کہ امت کو توڑنے کا کام کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 صفر المصفر کو اس دنیا کو چھوڑ کر آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی ولادت، آپ کے وصال اور آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کی تربیت اور نسب کے بارے میں بیان فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عظیم ترین ہستی ہیں، خانوادہ رسول کی وہ نورانی چراغ ہیں جس سے قیامت تک خانوادہ رسول اور آپ سرکار کی امت کے میں آپ کی نسل پاک کی جلا موجود ہے۔ امام حسن پاک کی ولادت کے حوالے سے جو قول ملتا ہے 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ بہت سی نسبتیں امام پاک کو حاصل ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آل رسول میں زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا۔ روایات کے مطابق 7 سال ظاہراً 7 برس ہیں جو حضور کی معیت اور صحبت میں گزارے ہیں۔ اور نسبتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن پاک کی خوبصورتی جو نسبتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان کان میں عطا فرمائی ہے۔ یوں سمجھیے امام حسن پاک نے جو پہلی آواز سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سبحان اللہ۔ اور گھٹی مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، 7ویں دن عقیقہ فرمایا ہے، اور نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ حضور مولا کائنات حاضر خدمت ہوتے ہیں اور پوچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ حرب۔ میں حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی ایسا ہی ملتا ہے، ان کا نام امام حسین رکھا ہے۔ روایات کے مطابق یہ جنتی نام ہیں۔ بہت سی نسبتیں اس میں دیکھیے، نام کی بات آتی ہے تو جنتی نام بھی جنت سے آ رہا ہے، خوراک اور طعام کی بات آتی ہے تو وہ بھی جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں، لباس کی بات آتی ہے تو لباس بھی جنت سے آ جاتا ہے، اور شان کی بات آتی ہے تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور ہر حوالے سے کہ جنت، کیونکہ یہ نورانی ہستیاں ہیں، جنت نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، یہ ہستیاں بھی حضور کے نور سے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقام محبوبیت رکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش میں لیا ہوا ہے، حضور محبت فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے۔
میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہے میرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا جو اس سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت فرمانا۔ امام حسن پاک سے محبت جزو لازم ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور ان میں امام حسن پاک علیہ السلام کی محبت ہم سب پہ لازم اور فرض ہے۔ علامہ صاحب، ویسے تو آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں کیا کچھ بیان فرمایا؟ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن پاک کو فرمایا میرا بیٹا حسن سید ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے سید فرمایا ہے، یہ سردار ہے، اس جہان کی بھی سرداری عطا فرمائی، اگلے جہان کی بھی سرداری، ظاہری دنیا کی سرداری بھی ہے، روحانی دنیا کی سرداری بھی ہے، باطنی دنیا کی سرداری بھی ہے، جنت کی سرداری بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی حسین بات ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کئی برس حضور کی معیت میں، صحبت میں، سنگت میں گزارے، جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عشق کی دنیا میں، محبت کی دنیا میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حالت ایمان میں کیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے، وہ مقام صحابیت پہ ہیں۔ 7 برس ہیں، لیکن دیکھیے 7 برس میں وہ علوم عطا فرمائے ہیں، روحانیت عطا فرمائی ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام جب حضرت امام حسن پاک کو دیکھتے تو حضور مولا کائنات سے کہتے علی یہ آپ کے بیٹے نہیں، یہ رسول اللہ کی مشابہت میں حضور کے بیٹے ہیں۔ جب حضور مولا کائنات انہیں باہر لے کے چلتے تو صحابہ اکرام ان کو دیکھتے اور کہتے یہ ہو تصویر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی جب حضور کے دیدار کی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی صحابہ کو تو امام حسن پاک کی زیارت کیا کرتے۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ تصویر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً بھی ہیں، باطناً بھی ہیں۔ آپ کے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، اطوار میں، لب و لہجے میں، آپ کے حسن و جمال میں، یوں سمجھیے کہ عکس جمال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام حسن پاک شباب ہے، پاکیزہ شباب ہے، طفلی ہے تو نورانی ہے، یوں سمجھیے کہ آغوش ہے تو حضرت سیدہ خاتون جنت قرآن مجید سناتے ہوئے لوری دے رہی ہیں، اور آنے سے پہلے بھی قرآن سن رہے، دنیا میں آتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ آپ کے متعلق ملتا ہے کہ 25 حج پیدل مدینہ طیبہ سے کیے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اتنی سواریاں ساتھ چلتی، سوار ہو جائیں؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاؤں، بلکہ عاجزانہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا ایک انداز ہے۔ کثیر شادیاں فرمائی ہیں، 10 کے متعلق آپ کے روایات کے مطابق 10 شادیاں ہیں جس میں اللہ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی۔ 2 صاحبزادے جن سے آپ کی نسل پاک آگے چلتی ہے، جن میں حضرت حسن مثنیٰ ہیں اور حضرت زید بن حسن، ان سے آپ کی اولاد پاک آگے جاری ہے۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب میں عبادت گزاری ہے، لوگوں پہ فیاضی ہے۔ آپ کے القاب میں بہترین لقب، جو عظیم ترین لقب، جو معروف ترین لقب ہے، وہ سید الاسخیاء کہ تمام سخیوں کے سردار۔ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے، بہت زیادہ لوگوں کی مہربانی بھی کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سخاوت کے انداز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائی، یعنی 2 گروہوں کو آپس میں ملوایا۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے بھی نظر آتے ہیں، تو کیا اس صلح کا امت کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ صلح امام حسن پاک کی بہت سی وجوہات ہیں اور بہت سی توجیحات ہیں اور بہت سے راز ہیں اس کے۔ سب سے پہلے تو راز یہ ہے کہ آپ سرکار کی بشارت ہے، بشارت خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 2 مسلمان گروہوں کی، یاد رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا 2 عظیم مسلمان گروہوں کی صلح فرمائے گا۔ تو لوگوں کو اعتراض کرنے سے پہلے دونوں طرف کوئی بھی زبان درازی نہیں کرنی، دونوں کی مسلمان ہونے کی سند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج کے کسی شخص کی کیا حیثیت ہے جس کو سرکار نے مسلمان فرمایا؟ جی کوئی ایسا، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ صلح کو کوئی کینسل بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو شوق پڑا ہے کہ وہ صلح کینسل ہو گئی، صلح کرنے والے کریں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بشارت عطا فرمائی، صلح ان کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس صلح میں بڑے راز تھے۔ ایک تو یہ راز ہے کہ آپ سرکار نے ظاہری جو دنیاوی کہہ سکتے ہیں خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ آپ چلائیے۔ داتا صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، جب حق
حق تابع تھا. یوں سمجھیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دو بڑی ہستیوں نے جب حق پہ لوگ تھے تو تلواریں نیام میں رکھیں، زبانیں نہیں کھلیں. جب حق غالب نہ رہا اور یعنی کہ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر امام حسین نے تلوار بھی نکال لی. امام حسن نے 20 سال تک تلوار کیوں نہیں نکالی، امام حسین علیہ السلام نے 20 سال کے عرصے میں نہیں نکالی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے تابع لوگ چل رہے تھے، حق غالب تھا تو حق پر چلنے والے لوگ تھے. جب حق سے منحرف ہونے والے لوگ آئے تو پھر جہاد بھی ہوا، کربلا بھی ہوئی. تو ہمیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے. امام حسن پاک کی ایک بڑی خوبصورت وجہ جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت نے لکھی، بڑی خوبصورت، وہ پڑھنے سے قابل ہے. آپ فرماتے ظاہری خلافت دینے کے بعد لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لوگوں نے باتیں بھی کیں. امام ذہبی کا ادھر ایک جملہ ہے، لوگوں نے آر المومنین کہا نا جب، تو آپ نے جملے میں ارشاد فرمایا جواباً. امام حسن پاک فرماتے ہیں آر المومنین قبول ہے، نار المومنین قبول نہیں. میں نے آر قبول کیا، نار قبول نہیں کی. اگر چاہتا تو 80,000 افراد جنگ شروع ہو جاتی، جو تابع تھے تو فوراً ان کا خون کس کے ذمہ جاتا. لہٰذا اس میں ایک اور بڑی لطیف بات جو ہم صوفیزم کے پلیٹ فارم پہ بات صوفیاء کی کرنی چاہیے، تو صوفیاء نے اس کو ایک اپنے انداز میں لیا ہے. صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد دیکھیے ہمارے امام حسن پاک کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے وہ پہلے فرد فرید ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. آپ نے ظاہری خلافت دے کے باطنی خلافت جب قبول کی ہے تو یوں سمجھیے ایک بڑا حسین تسلسل ہے. ولایت عظمیٰ تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ ولایت عظمیٰ ہمیشہ اہل بیت کے پاس رہے گی قیامت تک. اس کے جو پہلے فرد ہیں ان کا نام امام حسن پاک ہے. پہلی ولایت عظمیٰ جو ہے، قطبیت عظمیٰ جو ملی ہے، وہ امام حسن پاک ہیں. اور اس کا درمیان دیکھیے، وہ بھی امام حسن پاک کے بیٹے ہیں جنہیں پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک کہا جاتا ہے. ابتدا بھی امام حسن پاک ہیں، درمیان بھی امام حسن پاک ہیں، اور آخر میں جو ولایت کبریٰ جنہیں ملے گی وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ بھی امام حسن پاک کے ہی بیٹے ہوں گے. یوں سمجھیے کہ اتنی بڑی ولایت، اتنا بڑا منصب، اتنا اعلیٰ منصب. پہلے میرے آقا ارشاد فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں. دنیا میں جو سرداری امام حسن پاک کو عطا فرمائی ہے، فرمایا ہماری ظاہری خلافت نہیں ہوگی، باطن کی خلافت اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. کیونکہ باطن کی خلافت میں آپ نے دیکھا نہیں، آج بھی اولیاء اللہ کے مزارات پہ ظاہری بادشاہ آگے جھکتے ہیں. تو یہ تمام اولیاء کاملین کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کوئی حسنی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے. یہ ولایت کبریٰ وہاں سے چلی ہے جس کا وصف تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا. تو پھر امام حضرت غوث پاک سرکار، پھر آخر میں امام مہدی علیہ السلام. یوں سمجھیے کہ پہلے بھی آپ ہیں، درمیان میں بھی امام حسن پاک، اور آخر میں بھی امام حسن پاک خود ہی ہیں. تو اس صلح کے اندر ایک راز یہ بھی تھا جو صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ ظاہری خلافت دے کے باطنی خلافت آپ نے یعنی کہ بڑے منصب کو آپ نے قبول فرما لیا. صلح جاری ہے. یاد رکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے فریقین کو مسلمان کہہ دیا، دونوں کی نیتیں درست تھیں، دونوں افراد، دونوں طرف کے اطراف کے افراد کی نیتیں درست تھیں. اب اس پہ کلام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں امام حسن پاک کے فضائل پہ بات کرنی چاہیے. سب یہ بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ آپ کی شہادت کے متعلق جو روایات ملتی ہیں، زہر دیا گیا. زہر اتنا زیادہ سخت تھا کہ آپ کا جگر پاک جو ہے وہ پیسز کی صورت میں باہر آنے لگا. کئی روز تک آپ بہت زیادہ اس تکلیف میں رہے. اور امام حسین علیہ السلام نے آپ سے کہا، اے بھائی جان مجھے بتائیں وہ شخص کون ہے، آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہری اور باطنی دونوں نگاہوں کے مالک ہیں، بصیرت کے مالک ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا گمان ہے جس کے متعلق اگر تم اس سے بدلہ لو گے تو وہ تمہارا نہیں، میرا حق ہے. میں اپنا حق اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر جس گمان کے اوپر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، اگر اس سے بدلہ لے لیا اور ناحق خون وہ مجھ پہ آئے گا، میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا. میں اپنا کیس اپنے رب کے سپرد کرتے ہوئے اسے معاف کر دیتا ہوں. مروان آپ کی شہادت کے بعد بہت زار و زار رو رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ زندگی میں تو تم نے بڑے مصائب، بڑے آلام ان کے سامنے ظلم و ستم کیا. جواب سنیے گا. حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ مروان نے جملہ کہا، یہ وہ ہستی ہے جس پہ میں نے کتنے بھی ظلم کیے لیکن میرے سامنے حلم کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا. ان کے حلم میں کبھی کمی نہیں آئی، ان کی معافی میں، درگزری میں کبھی کمی نہیں آئی. آپ کی یہ شان تھی، حلم اور سخا آپ کی اعلیٰ ترین شان.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ سیدہ شبابی اہل الجنہ کہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، تو دنیا میں آپ جوانوں کے لیے تربیت کا کس طرح انداز آپ اپنایا کرتے تھے، اور آج کے جوانوں کے لیے آپ کی سیرت سے کس طرح تربیت کی پہلو لیے جا سکتے ہیں؟ امام حسن پاک کی اگر سیرت طیبہ ہم پڑھیں اور آج آپ سے محبت کا جب دعویٰ کریں تو آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق اللہ میں نصیب فرمائے۔ آپ کی سیرت میں حلم، بردباری، معاف کرنا، لوگوں کو ملانا ہے، صلح کروانی ہے، لوگوں کے مابین نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانی ہیں، لوگوں کے درمیان تفرقہ نہیں کرنا بلکہ امت کو جوڑنا ہے۔ علماء کے لیے بھی یہ ہے کہ تفرقے والے مولوی نہ بنیں، امت کو جوڑنے والے، اتحاد امت والے، محبت والے، اخلاص والے، لوگوں کو عمل کی طرف لے کے آنے والے، لوگوں پہ عطا کرنے والے، سخا کرنے والے، لوگوں کو آپس میں ملانے والے گھر میں ہیں۔ تو آپ امام حسن پاک کے سپاہی اور آپ کے محب بننا چاہتے ہیں، امام حسن کے مرید بننا چاہتے ہیں تو گھر کو جوڑیں، بہن بھائیوں کو جوڑیں، محلے داروں کو جوڑیں، دوست احباب میں جوڑیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، یہ حسینی نہیں، حسنی نہیں ہے، یہ سادات سے محبت کرنے کا انداز یہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا درس دیا ہے۔ اور آپ نے صلح کر کے امت کو خون ریزی سے، امت کو تفرقے سے، اختلاف سے بچا کے یکجا کر دیا، یہ آپ کی سیرت پاک ہے۔ اگر ہم آپ کو سید الاسخیاء، آپ کی سخا کی بات کریں تو آپ کی کیا کہنے، آپ کے متعلق ملتا ہے 2 بار، ایک روایت میں 3 بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک جوتے کا تسمہ تک گھر نہیں رکھا، سب راہ خدا۔ ایک سائل آیا، اس نے رکا پیش کیا، عرضی لے کے آیا، ضرورت مند تھا، اس کے پیشانی پہ باطن پہ دیکھ لیا کہ ضرورت مند چل کے آ رہا ہے، جیسے ہی آیا اس کا رکا کھولے بغیر اسے خادم سے کہا اس کی مدد کی جائے۔ اس نے کہا حضور پڑھ ہی لیتے، میں نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم ہمارے در پہ آؤ اور چند لمحے جتنی دیر تک میں تیرا خط پڑھوں تیری پیشانی پہ ندامت ہو، پشیمانی ہو اور سوالیہ انداز میں تم کھڑے رہو، مجھے یہ نہیں ہے۔ میرا رب مجھے مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے، میں بھی مانگنے والوں کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور پریشان ہوں، کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ اتفاق ہے کہ آپ سب کچھ بانٹ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا گورنر کے پاس چلے جاؤ، اس کی بیٹی دنیا سے چلے گئی، پریشان ہے، تم جاؤ گے تو سب سے پہلا تعزیت کرنے والے بن جاؤ گے، لیکن تعزیت وہ کرنا جو جملے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جملے سکھائے، جا کے اس نے کہہ دیے، اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس نے بہت سا مال دیا۔ اس نے کہا رکو، یہ تم نہیں کہہ سکتے، یہ جملے کسی اہل بیت کے فرد کے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امام حسن پاک نے بھیجا ہے۔ اس نے مزید مال دیا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کی دعا بھی اور آپ کی عطا اس طرح ہے۔ اور 25 پیدل حج کیے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے جہاں جاتے عطا کرتے چلے جاتے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چند لمحے گفتگو ہوئی، تو آخر میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے بڑا خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے امام حسن جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی ذات ہے۔ امام حسن پاک کا جو درس ہے وہ ہمیں درس اخلاص کا ہے۔ آپ کے متعلق ہے کہ زہد و تقویٰ میں جہاں عبادت و ریاضت بہت زیادہ ہے، زہد و تقویٰ کے ساتھ عبادات میں بہت 2 کام آپ کی اہل بیت کی ویسی نشانیاں بھی علماء نے یہ لکھی کہ کثرت سے عبادت اور کثرت سے خیرات ہے، بانٹنا ہے، عطا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ظاہری حسن عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ جب آپ گٹی عطا فرما رہے تھے تو اپنے نورانی علوم بھی عطا فرما رہے تھے۔ جب گفتگو فرماتے ہیں، جب امام حسن پاک کے علم کا بحر بے کران رواں ہوتا ہے، لوگ سائلین آتے ہیں، جو سیکھنا ہے قرآن، حدیث، فقہ، جو مسائل کسی کو ہوتے تو امام پاک سے آ کے وہ لوگ سیکھا جاتا ہے، اور اکتساب علم، اکتساب فیض لیا کرتے، دعا فرماتے کسی کے لیے تو وہ فیض یاب ہو جاتا، نگاہ فرماتے اس پہ کرم ہو جاتا۔ آج بھی ان کے نام کی برکت سے دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ آج بھی ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور بندہ جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ میں نے صوفیاء کے اقوال میں یہ پڑھا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کوئی شخص بے اولاد ہو، وہ دعا کرے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کا بیٹے کا نام حسن رکھوں گا، اللہ اس بے اولاد کو بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ امام پاک کی شان ہے۔ چند لمحے ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین بات کی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ سید الاسخیاء ہیں، یعنی سخاوت کرنے والے، آپ حلم والے تھے، برداشت کرنے والے، آپ بردبار تھے، آپ علم والے تھے، آپ زہد والے تھے، آپ تقوی والے تھے، آپ عبادت کرنے والے تھے۔ اگر ہم بھی حسنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں کچھ نہ کچھ ان کی سخاوت کی طرح سخاوت ہونی چاہیے، حلم کی طرح حلم ہونا چاہیے، علم کی طرح علم ہونا چاہیے، برداشت کی طرح برداشت ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ قطع رحمی نہیں کی، صلہ رحمی کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رشتوں کو توڑنے والے نہ بنیں، رشتوں کو جوڑنے والے بنیں۔ اور آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شخصیات کو اس طرح مانا ہے جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ اگر کسی کو امام حسین کی شہادت سے کچھ ملا تو اس نے شہادت کو لے لیا اور زندگی کو ترک کر دیا، اگر کسی کو امام حسن کی صلح سے کچھ ملا تو اس نے صلح امام حسن کو تو لے لیا، باقی پوری زندگی کو ترک کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو ایمان میں پورے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شخصیات کو پورا مانیں، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے تقلید کے قابل ہے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہماری پوری زندگی بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔